حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ ایک دن میں نے بال کٹوانے تھے تو میرے پاس پیسے نہیں تھے، تو میں حجام کی دکان پہ چلا گیا، جا کے دیکھا تو وہ کسی امیر شخص کے بال بنانے میں مصروف تھا۔ اب آپ کو پتا ہے کہ نائی کے پاس جائے تو وہ کہتے ہیں اپنی باری کا انتظار کریں، ہماری باری آئے پھر ہمیں وہ بٹھاتا ہے۔ تو آپ فرماتے ہیں وہ امیر شخص کے بال کاٹ رہا تھا، تو میں نے اس حجام سے جا کے کہا کہ اے حجام، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، لہذا اللہ کے نام کی خاطر میرے بال بنا دے۔ میں تجھے پیسے نہیں دوں گا، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام کی خاطر کام کروانے کے لیے آیا ہوں۔ حضرت خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس نے جس بندے کو پہلے بٹھایا تھا اسے اٹھا دیا اور بڑی عزت کے ساتھ مجھے اس جگہ پہ بٹھایا۔ وہ امیر شخص بولا اے حجام، پہلے میری باری تھی تو میرے بال بنا رہا تھا، یہ بات جو ہے اس کو کام تو پہلے کیوں کر رہا ہے؟ تو اس حجام نے بڑا پیارا جواب دیا، اس نے کہا کہ تیرا کام میں اپنے لیے کر رہا تھا، پیسوں کے لیے کر رہا تھا، لیکن اس کا کام میں نے اللہ کی رضا کے لیے کرنا ہے۔ میں اپنے لیے کام بعد میں کروں گا، اللہ کے لیے کام پہلے کروں گا۔ آپ فرماتے ہیں اس نے بڑی عزت کے ساتھ مجھے بٹھایا۔ آج ہم نیکی کریں بھی تو اگلے بندے کو 100 باتیں سناتے ہیں، عزت نہیں کرتے، غریب آ جائے دروازے کے اوپر پیسے دیتے وقت 100 باتیں سناتے ہیں، دھکے مار کے نکالتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ آج معاشرے کے اندر تو غریب ہو، کوئی احساس رکھنے والا بندہ ہو گیا، اگر کسی کی مدد کر بھی دے تو مدد کرنے سے پہلے اور ساری زندگی تانے مارتے رہتے ہیں۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت کیوں نہیں کرتے؟ لیکن خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ اس نے بڑی عزت کے ساتھ بٹھایا اور بڑی عزت کے ساتھ میرے بال بنائے۔ بال بنانے کے بعد کچھ اور پیسے نکالے اور میری خدمت میں پیش کیے، کہا حضرت ان کو استعمال کیجئے گا۔ آپ فرماتے ہیں میں جب فری ہوا تو میں واپس آنے لگا تو میں نے دل میں سوچا کہ جب کبھی پیسے ہوئے اس کا پیسے ضرور لوٹاؤں گا۔ یہ ہوتے ہیں اللہ والے، ہم تو دال لگانے کے لیے بیٹھے ہوتے ہیں، 2 4 5 بچ جائیں تو وہی ہماری جمع پونجی ہو گئی۔ وہ اللہ والے تھے، انہوں نے بھی سوچا کہ جب کبھی پیسے ہوئے سب سے پہلے میں اس نائی کے لوٹاؤں گا۔ آپ فرماتے ہیں کہ کچھ عرصہ گزرا، اللہ کا کرم ہوا، میرے پاس پیسے آ گئے، میں نے کوئی اور کام تو نہیں کرنا تھا، پیسے واپس کرنے تھے۔ آپ فرماتے ہیں جیب میں پیسے ڈالے، اس کی دکان پہ پہنچا، سلام کرنے کے بعد پیسے اس کو پکڑانا چاہے تو وہ نائی کہنے لگا کہ اے جنید بغدادی یہ پیسے کون سے پیسے دے رہے ہو؟ تو آپ فرماتے ہیں میں نے کہا یاد کر ایک دن میں تیرے پاس آیا تھا اور کہا تھا میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اللہ کے نام کی خاطر بال بنا دے، آج میں وہی پیسے واپس لوٹانے کے لیے آیا ہوں۔ تو وہ حجام خواجہ جنید بغدادی کو کہنے لگا اے جنید بغدادی تو اتنا بڑا صوفی بن گیا، مجھے ابھی تک اتنا ہی پتہ نہیں چلا کہ جو کام اللہ کی رضا کے لیے کیا جائے اس کا بدلہ پھر لوگوں سے نہیں لیا کرتے۔ وہ کہنے لگا کہ اگر میں نے پیسے لینے تھے تو میں پہلے دن لے لیتا، اور میں نے اس نیت سے پیسے تیرے بال نہیں بنائے تھے کہ میں چلے پھر کسی وقت تم سے پیسے لے لوں گا، میں نے تو اللہ کی رضا کے لیے تیرا کام کیا تھا۔ خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے سمجھ آ گئی کہ اخلاص اسی بات کا نام ہے کہ انسان اپنے عمل کا بدلہ صرف اللہ کی ذات سے چاہے، کسی بندے سے بدلہ نہ چاہے کہ کوئی بندہ مجھے میرے اس کام کا بدلہ دے گا۔ کوئی کسی کو کیا دے سکتا ہے؟ ہر کسی کے عمل کا بدلہ اللہ خود کسی کو عطا فرمائے گا۔ اس لیے آج ہر بندہ یہ کوشش کرے، ہم پیسوں کے لیے تو سارے کام کرتے ہیں، صبح سے لے کے رات تک ہر بندے کی کوشش ہوتی ہے کہ میں پیسوں کے لیے کام کروں، ضروریات زندگی میں سے انکار بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن ہر چیز ساتھ رکھتے ہوئے ہر بندے کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ میں زندگی میں کوئی ایک عمل ایسا لازمی کروں جو صرف اللہ رب العزت کی رضا کے لیے کروں۔ کوئی بھی ہر کسی کا کام ہے، کوئی درزی ہے تو وہ یہ سوچ لے کہ میں کسی ایک غریب کا چپکے کے ساتھ فری سورس کیا کروں گا، وہ مہینے کے اندر آ جائے 2 مہینے بعد آ جائے۔ کوئی دکاندار ہے، کوئی غریب ہے، مہینے کے اندر اس کو سودا میں نے فری دے دوں، باقی سب سے پیسے لے لوں۔ کوئی کسی کو پڑھانے والا ایک غریب بچہ ہے، میں اس کو فری پڑھاؤں گا، اس سے میں پیسے نہیں لوں گا، اور نیت صرف یہ ہو کہ میرا اللہ مجھ پہ راضی ہو جائے۔
خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں اسی بات کا نام اخلاص ہے۔ تو آج ہمیں اخلاص کو اپنے اعمال کے اندر پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔ ہم ہر عمل ہر کام پیسے کے لیے کرتے ہیں، لیکن یہ بھی کوشش ہونی چاہیے کہ کسی ایک کا کام جو حق ادا ہو، اور پھر یہ بھی نہیں کرنا کہ اس کا کام کر کے لوگوں کو بتاتا پھرے کہ بندہ اس کو تانے مارتا رہے کہ تو یاد کر وہ تیرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے تجھے پیسے دیے تھے۔ اس طرح کرنے سے تو عمل ضائع ہو جائے گا۔ تو خواجہ جنید بغدادی فرماتے ہیں مجھے اس وقت یہ سمجھ آ گئی کہ اخلاص اس بات کا نام ہے کہ انسان جو بھی عمل کرے اس کا بدلہ اللہ رب العزت کی ذات سے چاہے۔ کسی بندے کے سامنے صحیح نہ کرے کہ میں نے یہ کام نیک کام کیا تو حضرت مجھے بدلہ دے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اپنے ہر عمل کے اندر اخلاص پیدا کیجیے۔ اخلاص پیدا ہوگا تو اللہ کی بارگاہ میں عمل قبول ہوگا۔ اخلاص نہیں ہوگا تو ہمارا عمل قیامت کے دن ہمارے منہ پہ دے مارا جائے گا۔